من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن اللہ سمیع بصیر۔ محترم حضرات، آج کے خلاصہ قرآن میں سورۃ المجادلہ سے لے کر سورۃ المنافقون تک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ مجادلہ بھی مدنی سورہ ہے اور اس میں جو مباحث ہیں اس میں سب سے پہلی بحث زہار کی ہے۔ زہار دراصل یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، عرب میں اس وقت لوگ اختیار کرتے تھے، جو کہ نہایت ہی تکلیف دہ تھا معاملہ۔ چنانچہ ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں، ایک صحابی جو ہے اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری پشت جو ہے میری ماں کی طرح سے ہے، تم میری ماں کی طرح سے ہو۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جو نہایت ہی تکلیف دہ تھا۔ چنانچہ صحابیہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جرح کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں کہ اس معاملے میں آپ حکم دیجئے کہ اب کیا ہوگا، ساتھ میں رہیں یا الگ ہو جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بحث کو سنا اور یہ پوری سورہ نازل کی۔ چنانچہ شروع کی جو بحث ہے وہ اسی زہار سے متعلق ہے۔ اس میں جو چیزیں واضح کی ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی کا یہ کہنا کہ تم میری ماں کی طرح سے ہو، وہ ماں نہیں بن جاتی ہے، بلکہ ماں تو وہی ہے جو جنتی ہے، جس سے آدمی پیدا ہوا ہے وہی اس کی ماں ہے۔ اور جن لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سزا متعین کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت تک اپنی بیویوں سے قریب نہیں ہو سکتے، اپنی عورتوں سے قریب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک غلام آزاد نہ کریں۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو لگاتار بلا ناغہ 2 مہینہ روزہ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ان تینوں میں سے جو بھی سزا پوری کرے گا، جو کفارہ پورا کر لے گا، تو اس کے بعد پھر وہ اپنی بیوی سے قریب ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کوئی طلاق نہیں ہوگی، اس کے نتیجے میں کوئی عورت کسی کی ماں نہیں بنے گی۔ اس کے بعد چل کر کے جو دوسری بحث ہے وہ یہ ہے کہ منافقین کی ایک عادت ہوتی تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب پہنچتے تھے تو یہ سرگوشیاں کرتے تھے، آپس میں کانا پھوسی کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے مجلس میں رہنے والے جو مخلص اہل ایمان ہوتے تھے، دوسرے لوگ ہوتے تھے، ان کو کافی تکلیف پہنچتی تھی، اور یہ ان کی کانا پھوسی جو ہوتی تھی وہ کوئی اچھائی اور خیر کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ سازش کے طور پر ہوتی تھی اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں صاف صاف منع کیا ہے کہ کانا پھوسی سے، نجوا سے پرہیز کرو، اور اگر کانا پھوسی کرنا ہے تو تقوی اور نیکی کے کاموں کے لیے کرو۔ کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کانا پھوسی کر سکتے ہو، اور یہ جان لو کہ تم 2 لوگ کانا پھوسی کرو، 4 لوگ کرو، 3 لوگ کرو، اس سے زیادہ یا اس سے کم، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری باتیں ہوتی ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے علم سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک مجلس کے آداب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بھی مجلس قائم ہو اور کوئی فرد آئے تو اس کے لیے کشادگی اختیار کرو، اس کو وہاں پر جگہ دو۔ کشادگی نہ فراہم کرنا یا نئے آنے والے کے لیے جگہ نہ فراہم کرنا، یہ ایک طریقے سے گھمنڈ ہے۔ چنانچہ جب کہا جائے کہ کشادگی اختیار کرو، جگہ فراہم کر دو، تو جگہ فراہم کر دیا کرو۔ اس کے بعد جا کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے موازنہ کیا ہے ان لوگوں سے جو حقیقی اہل ایمان ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے نفاق کا رویہ اپنایا ہے، یا وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو کھلم کھلا جھٹلایا ہے۔ خاص طور سے اہل کتاب میں یہود اس سے مخاطب ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیکم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے؟ چنانچہ مغضوب جو قوم ہے وہ یہود ہے۔ یہ قسمیں کھاتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے، اور اپنے جھوٹ کو ڈھال بنا لیا کرتے تھے۔ اور ان یہود کے ساتھ ساتھ بہت گہرا ربط، بہت گہرا تعلق منافقین کا بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر شیطان حاوی ہو گیا ہے، شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، اور یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ ان قریب یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتے ہیں ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ ختم ہونے پر یہ بات بیان کی
کہ اللہ کے لیے ہی اور اس کے رسول کے لیے ہی غلبہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ نیز جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے دشمنوں سے کبھی بھی محبت نہیں کرتے، ان سے کوئی تعلق، ان سے کوئی رشتہ نہیں اپناتے ہیں، چاہے اللہ کے وہ دشمن ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے خاندان کے لوگ ہوں، یہ ذرہ برابر بھی اس معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ یہی حزب اللہ ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ چنانچہ انہی آیات سے جو ہے وہ یہ عقیدہ نکل کر کے آتا ہے، عقیدۃ الولا والبراء کا، یعنی کن سے دوستی کی جائے گی اور کن سے دشمنی کی جائے گی۔ انشاءاللہ آگے کی سورہ ممتحنہ میں اس پر بات کریں گے۔ اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر کا بھی بنیادی موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر، جن کے ساتھ منافقین بھی ملے ہوئے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو نہایت تنگ کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے، قتل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ انہیں اپنی طاقت پر بھی بہت گھمنڈ تھا، اپنی طاقت پر بھی بہت بھروسہ تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ جو انہوں نے قلعے بنا رکھے ہیں، جو گڑھیاں بنا رکھی ہیں، یہ انہیں اس سے محفوظ رکھ سکیں گی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے، اہل ایمان سے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ جب بنو نذیر کا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے ساتھ محاصرہ کیا ہے، اور چند دن کے محاصرے میں ان کی جب ہوا اکھڑ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے فیصلہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ مدینہ چھوڑ کر کے نکل جائیں، مدینہ سے نکل کر کے جہاں چاہیں جا کر کے آباد ہو جائیں۔ چنانچہ نکلتے نکلتے حالت یہ ہو گئی تھی کہ اپنے گھروں کا سامان تباہ و برباد کر رہے تھے اور توڑ پھوڑ مچا رہے تھے، اور وہ تمام کی تمام مضبوط چیزیں جس پر انہیں گھمنڈ تھا، بھروسہ تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اہم نعمت اس موقع پر یہ بیان کی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا تھا، خوف ڈال دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ بڑے سے بڑے لشکر کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا رعب اور خوف ڈال دے تو پھر اہل ایمان کی فتح یقینی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ بنو نذیر کے لوگ نہایت ہی طاقتور تھے، جنگجو ٹائپ کے لوگ تھے، اسلحہ بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، سونار تھے۔ چنانچہ ان کا بچہ جو ہے جنگ کے فن سے جو ہے وہ واقف تھا، اس میں مہارت رکھتا تھا۔ چنانچہ یہ بہت بڑا امکان تھا کہ زیادہ خون ریزی ہوتی، بہت خون خرابہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ڈر اور خوف ڈال دیا، نتیجے میں لڑنے کے قابل نہ رہے۔ یہاں پر ایک اور اصول، جنگی اصول نکل کر کے سامنے آیا آگے چل کر کے، کہ بنو نذیر کی لڑائی کے موقع پر کچھ درخت اہل ایمان نے کاٹ دیے تھے، جن کا پیچھا، جن کا آڑ لے کر کے جو ہے وہ اہل ایمان پر حملہ کر رہے تھے۔ چنانچہ اس پر واویلا مچایا گیا کہ ہرے ہرے درختوں کو یہ کاٹ رہے ہیں، یہ تو سچے نبی کی علامت نہیں ہو سکتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ چنانچہ یہیں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جنگی ضرورت کی بنیاد پر کچھ تخریب کی جا سکتی ہے، کچھ چیزوں کا نقصان، فصل کا ہو، چاہے وہ درخت ہوں، گھر ہو، جو بھی اس طرح کی چیز جس کا آڑ دشمن لے کر کے اہل ایمان پر حملہ ہو رہا ہو، تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ یہ تخریب، یہ ڈسٹرکشن جنگی اصول کے عین مطابق ہے۔ اس کے بعد ایک اہم اصول جس پر اس وقت جو ہے وہ کھل کر کے سامنے آیا، وہ یہ کہ چونکہ اس جنگ میں باضابطہ لڑائی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، تو جو ان کا مال ملا تھا، جو مال غنیمت وہاں سے ملا تھا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ مال غنیمت جو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو، اس کا حکم الگ ہوگا، اور وہ مال غنیمت جو جنگ کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس جنگ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، کوئی جو ہے خون خرابہ نہیں ہوا تھا، بہت آسانی سے جو ہے اہل ایمان نے غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ چنانچہ یہاں پر جو حکم آیا وہ یہ کہ جو بھی مال حاصل ہوا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، ان کے قریبی رشتہ داروں کا ہوگا، یتیموں کا ہوگا، مسکینوں کا ہوگا، اور ابن السبیل مسافروں کا ہوگا۔ اس میں لڑنے والے جو جنگجو لوگ ہیں، اس مال میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جا کر کے آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ منافقین بنو نذیر سے پیچھے پیچھے یہ کہا کرتے تھے کہ جمے رہو، ہتھیار نہ ڈالنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم لڑو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ لڑیں گے،
اگر تمہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور محمد کے خلاف تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ لیکن جب جنگ ہوئی تو یہ سب کے سب بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہایت جھوٹے ہیں، یہ کبھی سامنے نہیں آ سکتے ہیں، اور جب جنگ ہوگی تو یہ مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بنو نذیر کی کوئی مدد نہیں کی۔ جو جھوٹ بولا تھا اس جھوٹ پر جو ہے وہ جھوٹ کھل کر کے سامنے آ گیا، اور ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ یہود کبھی بھی اکٹھا ہو کر کے تم سے آمنے سامنے کی جنگ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب بھی یہ جنگ کریں گے، جب بھی لڑائی کریں گے تو دیوار کے پیچھے سے کریں گے، کسی چیز کی آڑ لے کر کے کریں گے، کیونکہ ان کے اندر ڈر اور خوف اہل ایمان کا بہت زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ آخر میں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت کی ہے، خصوصاً ان اہل ایمان کو جو روحانی طور پر کچھ کمزور تھے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں اور اس بات پر دھیان دیں کہ کل کے لیے انہوں نے کیا بھیجا ہے۔ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بھلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہی دراصل کامیابی کی کلید ہے۔ اگلی سورہ ممتحنہ ہے، یہ بھی مدنی سورہ ہے، اور یہ سورہ فتح مکہ سے بالکل پہلے نازل ہوئی، اور شروع میں اس کا جو نازل ہونے کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کا ارادہ کیا تو اس موقع پر کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، صرف چند لوگ تھے جن کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہے۔ ایک نہایت اہم صحابی اور بڑے صحابی جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، حضرت حاتب ابن ابی بلتہ، انہوں نے خط لکھ کر کے ایک عورت کو مکہ بھیجا کہ وہ جا کر کے بتا دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے خاندان کے لوگ وہاں موجود تھے، اور اس احسان کے نتیجے میں کفار مکہ ان کے خاندان کی حفاظت کرتے، اس کے لیے انہوں نے خط دے کر کے بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خط پکڑا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب حضرت حاتب بن ابی بلتہ سے پوچھا جاتا ہے تو اپنا یہ جرم قبول کرتے ہیں۔ اس میں کوئی نافرمانی یا اس میں کسی طرح کا کوئی اور دنیاوی مفاد نہیں تھا، صاف صاف انہوں نے تسلیم کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے چونکہ بدر میں حصہ لیا تھا، جنگ بدر میں شامل رہے تھے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا، کوئی سزا نہیں دی۔ کمانڈر ان چیف پر کے ثوابدید پر بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو کتنی سزا دینی چاہیے، کسی کو کس طرح سزا دینی چاہیے، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر چھوڑ رکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے رسول بھی تھے اور اس وقت کمانڈر ان چیف بھی تھے، انہوں نے اپنے حساب سے ان کے ساتھ رویہ اپنایا۔ سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کو حکم کے طور پر دی ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم انہیں دوستی کا پیغام دیتے ہو جبکہ انہوں نے حق کا انکار کر دیا ہے، اور نہ صرف حق کا انکار کیا ہے بلکہ رسول کو اور تم لوگوں کو یعنی اہل ایمان کو اس وجہ سے نکال باہر کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر کے آتے ہو۔ اب جان لو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو، میری مرضی چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو، تو یہ خفیہ محبت کے پیغام نہ بھیجو۔ میں سب جان رہا ہوں، جو چیز چھپی ہوئی اس کو بھی اور جو تم اعلانیہ کرتے وہ بھی، اور جو ایسا کرے گا، جو بات نہیں مانے گا، وہ راستے سے بھٹک جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور ایک بات حقیقت کے طور پر یہ مان لو کہ یہ کفار اگر تمہارے اوپر غالب آ جائیں، غلبہ حاصل کر لیں، تو یہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ تمہیں بھی کافر بنا ڈالیں۔ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک اسوہ کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو دعوت دی تھی اور اس کے نتیجے میں جو عداوت، جو دشمنی پیدا ہوئی تھی، اس کا کھلم کھلا اعلان کیا، اور یہ کہا کہ یہ عداوت، یہ دشمنی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لے کر کے آؤ۔ تو یہ جو دوستی اور دشمنی کا تصور ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ جو آئیڈیالوجی ہے، یہ اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آئے گا وہ ایک الگ گروپ ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر کے نہیں آئے گا وہ ایک الگ گروپ ہوں گے، اور ان دونوں کے درمیان میں کبھی محبت اور الفت پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کی ایک اہم مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ البتہ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار کے دو گروہ بیان کر دیے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ وہ ہے جو کفر کی وجہ سے اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اپنے کفر پر اڑا ہوا ہے، اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے اہل ایمان کو نقصان پہنچانے
یا ان کو جو ہے اپنے ملک سے اپنے گھروں سے نکالنے میں مدد نہیں کرتے ہیں، تعاون نہیں کرتے ہیں، بلکہ سائلنٹ موڈ پر ہیں، خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو، اچھا رویہ اپناتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ کرنا چاہیے تمہیں۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ قطعاً محبت اور کسی طرح کا تعلق نہیں قائم ہو سکتا جو تم سے دین کی بنیاد پر جنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو کوئی بھی دوستی نبھائے گا، جو کوئی بھی دوستی گانٹے گا، وہ ظالم ہوگا۔ انہی آیات سے ایک اہم عقیدہ نکل کر کے آتا ہے جو اصطلاحاً عقیدۃ الولا والبرا کہا جاتا ہے، یعنی دوستی اور دشمنی کا عقیدہ، کن سے دوستی کی جائے گی یا کن کے ساتھ تعلقات ٹھیک ٹھاک رکھے جائیں گے اور کن لوگوں کے ساتھ کسی طرح کے کوئی تعلقات نہیں رکھے جا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی وجہ سے اہل ایمان سے جنگ کرتے ہیں اور انہیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہر قسم کی دشمنی ظلم شمار کی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے بغاوت شمار کی جائے گی۔ اس سے آگے چل کر کے ایک اہم مسئلہ اس وقت جو مدنی معاشرے میں پیش آیا تھا وہ یہ کہ مکہ سے بہت ساری خواتین ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھیں، ان کے بارے میں ایک اہم مسئلہ یہ اٹھا تھا کہ ان کو واپس کیا جائے یا نہ کیا جائے، چونکہ صلح حدیبیہ میں جو بات لکھی ہوئی تھی وہ صرف یہ تھی کہ مرد جو مکہ سے مدینہ آئیں گے انہیں واپس کیا جائے گا، چنانچہ عورتوں کا جب مسئلہ آیا تو اختلاف پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں اپنے کافر شوہروں کی طرف واپس نہیں کیا جائے گا، ہاں ان کا جو مہر تھا ان مہر کو واپس کر دو اور اس کے بعد تم مہر دے کر کے ان سے نکاح کر سکتے ہو، اس معاملے میں کوئی بھی حرج نہیں، کوئی بھی دقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم چیز کی یہ جو مومن عورتیں آئیں ان کو بیعت کرو، بیعت کی وہ چیزیں کیا ہوں گی، وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اپنے بچوں کو قتل نہ کریں اور کسی بھی طریقے سے کسی پر بہتان تراشی نہ کریں، اور معروف میں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر اس چیز کے لیے وہ تیار ہیں تو ان کے ساتھ بیعت کر لو اور ان کے لیے مغفرت طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آخری آیت میں جا کر کے کہا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑکا، یہ لوگ ویسے ہی آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، جس طریقے سے کہ کفار جو ہے وہ قبر کے بارے میں کسی بھی طریقے کا کوئی عقیدہ یا کسی بھی طریقے سے اس کے سلسلے میں جو ہے وہ مثبت بات نہیں سوچتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورہ صف ہے، اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر سب سے پہلے جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بات تم کہتے ہو اگر وہ کرتے نہیں ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت ہی مبغوض ہے، چنانچہ وہ بات کہنا بند کر دو جو تمہاری استطاعت میں نہیں ہے یا جو تم کر نہیں سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہایت مضبوطی کے ساتھ لڑتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے لڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک کیریکٹر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ ان لوگوں نے اپنے وقت کے رسولوں کا انکار کیا، ٹیڑھپن کا راستہ اختیار کیا، اللہ کے رسولوں کو تسلیم نہیں کیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو انعام اور اکرام ہوا تھا ان سے محروم کر دیا۔ تو ان راستوں کو تم اختیار نہ کرنا، بلکہ اکرام اور انعام کا جو راستہ ہے وہ راستہ کیا ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے اہل ایمان کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین تجارت کون سی ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو یہ تجارت، یہ راستہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے اور اپنی جان اور اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرنا اور اپنے مالوں کے ذریعے سے جہاد کرنا۔ اس کا 2 فائدہ ہوگا کہ آخرت میں جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب ہوگی، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کامیابی اور فتح بھی دے گا۔ اگلی سورہ جمعہ ہے، اس جمعہ کے بھی 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کی ہے، خاص طور سے چونکہ یہ مدنی سورہ ہے۔ اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری ہی نسل میں، ہماری ہی جنریشن میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلنا چاہیے، یہ کیسے ان پڑھوں میں، غیر پڑھے لکھے لوگوں میں کیسے رسول آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کسی کا اس پر کنٹرول نہیں ہے، جس کو چاہے گا وہ دے گا۔ اور پھر اس کے بعد اہل کتاب کو ڈانٹ پلائی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ گدھے جن کے اوپر کتاب ڈال دی جائے جس کے اوپر، اور اس کو معلوم نہ ہو کہ اس کے اوپر کتنی قیمتی چیز لدی ہوئی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی حال اہل کتاب کا ہو گیا ہے کہ ان کی کتاب میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آخری نبی کے آنے کی ساری نشانیاں موجود ہیں، ان سب کے لکھے ہونے کے باوجود گدھوں جیسا یہ رویہ اپنا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ نیز ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ دنیا ان کے دل میں رچ بس گئی ہے۔ انکار کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا سے محبت کرنے والے ہو گئے ہیں اور موت سے نفرت کرنے والے ہو گئے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے ہوتے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوتے، اس کو تسلیم کرتے تو یہ موت سے محبت کرتے، دنیا سے محبت نہیں کرتے۔ دوسرے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس وقت جو ایک خاص موقع پر رویہ اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ مدینے میں ایک تجارتی قافلہ آیا تو تمام کے تمام صحابہ اٹھ کر کے چلے گئے، 10-12 کو چھوڑ کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی ظاہر کی اور یہ حکم دیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوں، جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو اس وقت کسی بھی طرح کی تجارتی ایکٹیویٹی حرام ہوگی، ممنوع ہوگی۔ ہاں، نماز جمعہ کے بعد یہ پوری کی پوری کشادہ زمین موجود ہے، جہاں چاہو جا کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ آج کی آخری سورہ منافقون، اس کے بھی 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ صفات بیان کر دی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ان کی رسالت کا اقرار کرتے تھے، لیکن حقیقت میں دل سے یہ اقرار نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ یہ پکے جھوٹے ہیں، یہ آپ کو رسول نہیں تسلیم کرتے۔ دوسری یہ کہ یہ بڑے ڈیل ڈول والے ہیں، اور گفتگو جب کرتے ہیں تو سنتا کوئی رہ جائے۔ اسی طریقے سے ان کی حالت یہ ہے، ڈر اور خوف اتنا ہوتا ہے، چونکہ ان کی دل کی حالت دوسری ہوتی ہے، دل ان کے کفار کے ساتھ، یہود کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، تو جب کوئی بات آتی ہے، کچھ بات اٹھتی ہے، کوئی آواز اٹھتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری شامت آ گئی، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تباہی ہو ان لوگوں پر۔ اسی طریقے سے جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں کہ آؤ میں تم لوگوں کے لیے مغفرت طلب کروں، اللہ تعالیٰ سے بخشش تمہارے لیے طلب کروں، تو یہ سر مٹکاتے ہوئے آتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم واقعہ اس موقع پر پیش آیا تھا، چونکہ یہ سورہ منافقون غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں پر اتفاقاً اہل ایمان میں انصار اور مہاجرین کے درمیان میں ٹکراؤ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ اس میں منافقین کا بہت بڑا رول تھا، اور ٹکراؤ جب قریب تھا تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے بہت بھڑکایا اور کہا کہ یہ باہری لوگ جن کو تم نے پناہ دی ہے، اپنے گھر بار میں رہنے کے لیے جگہ دی ہے، آج یہ کھا پی کر کے موٹے ہو گئے ہیں، جن سانپوں کو تم نے پالا تھا آج وہی تمہیں ڈسنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ تو ان کو نکال باہر کریں گے، جو عزت والے ہوں گے وہی اندر رہیں گے، اور ذلیل لوگوں کو نکال کر کے باہر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ یاد رکھو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو آخر میں چل کر کے اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے رہے گی اور اہل ایمان کے لیے رہے گی، لیکن منافقین کو اس کا علم نہیں ہے۔ آخر ہوا ہی یہی وہی کہ تمام کے تمام منافقین جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے وہ یا تو مارے گئے، یا پھر انہوں نے سچی توبہ کی، یا پھر دھیرے دھیرے ان کی طاقت ختم ہو گئی اور اہل ایمان غالب ہو کر کے سامنے آئے۔ آخری رکوع میں جا کر کے اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ خصوصاً ذکر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال اور اپنے جان کے ذریعے سے قربانی دینے کا معاملہ ہے۔ ایسے ہی موقع پر مال اور اولاد جو ہے وہ راہ میں روڑا بنتے ہیں، چنانچہ مال اور اولاد کی محبت اتنی غالب نہ آ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں روڑا بن جائیں، اور جو ایسا کرے گا ان کی محبت کا شکار ہوگا، وہ خسارہ اٹھانے والا ہوگا، اس کے لیے تباہی و بربادی ہوگی۔ اور حکم دیا گیا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ موت کے بعد جو سب سے زیادہ تمنا انسان کرے گا وہ یہ کہ مجھے زندگی دے دی جائے تو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے لگوں۔ تو ایک اہم چیز جو اس دنیا میں ہے، اگر کہیں کہ جان کے بعد جو سب سے دوسری زیادہ اہم چیز ہوتی ہے وہ انسان کا مال ہوتا ہے، جس کو سینت کر کے رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قبل اس کے کہ موت آ جائے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ مرنے کے بعد یہ تمنا تمہاری پوری نہیں ہو سکے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔